صحیح روزہ کیا ہے؟ اس کی جزا یا اجر کیا ہے؟ روحانیت میں روزے کو عادی طریقت کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے کے آداب کیا ہیں؟ ہر مذہب میں عبادت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی زبان میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے کہ اے طالب خیر و برکت آ کہ یہ وقت تیرا ہے، اور اے طالب شر رک جا کہ تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو گناہوں سے پناہ دیتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادت کا دروازہ روزہ ہی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ عبادت میں حائل ہونے والی چیز شہوات ہیں، اور پیٹ کا بھرا ہوا ہونا شہوات کا مددگار ہوتا ہے، جبکہ بھوک شہوات کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے 700 گنا تک کی صورت میں دیتا ہوں، لیکن روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اگرچہ ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن روزے کی تخصیص ایسی ہی ہے کہ جیسے کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، حالانکہ ساری دنیا اسی کی ہے، اسی طرح اس کی نیکی یعنی روزے کا اجر اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی کوئی حد متعین نہیں کی جا سکتی۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے مقام و مرتبے کے بارے میں فرمایا، روزے دار کی نیند عبادت ہے، اس کی سانس تسبیح ہے اور اس کی دعا مقبول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ باب العلم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، تقوی تمام صفات کا سرتاج ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ پختہ قوت کے ذریعے اللہ کریم کی نافرمانی سے بچا جائے۔ قرآن پاک کی زبان میں روحانیت کو تقوی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تقوی یقین کی دنیا ہے جس میں داخل ہو کر بندہ اللہ کی قرابت سے واقف ہو جاتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے والے کو قرآن مجید متقی کہتا ہے۔ متقی کا مطلب یقین والا بندہ، مشاہداتی اور تجرباتی نظر رکھنے والا بندہ ہے۔ اللہ کے لیے تقوی یعنی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور دیکھنا اختیار کرنے سے لاشعور میں قبولیت کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ روحانی لوگوں کا طریقہ کار ہے اور تقوی قربت ہے۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ چونکہ بہت بڑی ذہنی ایمانداری بھی ہے، اس لیے روزے کا صلہ یا اجر 10 سے 700 گنا تک کے فارمولے کے تحت نہیں ہے، اس کا فارمولہ اللہ ہی جانتا ہے۔ الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ایماندار انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر سب لوگوں سے یکساں حسن و سلوک سے پیش آتا ہے۔ ایمانداری صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں زندگی اور کائناتی سسٹم ہے۔ قدرت کا وعدہ اور تکوین کا قانون یہ ہے کہ جس علاقے کے عوام میں ایمانداری ہوگی وہاں روزی اور روزگار وافر ہوں گے۔
جب تک کوئی بندہ ذہنی طور پر ایماندار نہ ہو وہ اللہ کے ساتھ بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ جو معاملہ 100% بندے اور رب کے درمیان ہے وہاں بندے کی ذہنی ایمانداری کا امتحان ہوتا ہے۔ مثلا روزہ جس کا اجر خود اللہ ہے۔ روزہ کی حالت میں بندے کا ذہن اس بات پر مرکوز ہو جاتا ہے کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے یا یہ کام ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ روزے دار روزے کی پوری حکمت اور آداب جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اگر اس کے ساتھ روزہ رکھ لے تو اس روزے دار کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور روزے دار کے اندر ایک ایسی طرز فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سوائے اللہ کے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو رمضان المبارک پورا مہینہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہمارے اندر یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے، اللہ کے لیے پیاسے رہیں گے، اللہ کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کے لیے غیبت نہیں کریں گے اور اللہ کے لیے کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ صبح سے شام تک اس خیال کو دہرائیں گے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، جو اللہ نے چاہنا ہے وہی کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں تقریباً 15 سے 16 گھنٹے بندے کا ذہن اللہ کی طرف رہتا ہے جو عام دنوں میں نہیں رہتا۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کے لغوی معنی ترک کر دینا ہے۔ ترک کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے بلکہ جذبات پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، یعنی اس سوچ کا ترک ہے جس میں اللہ شامل نہیں ہے۔ ترک کے قانون کی وضاحت اور زندگی کا احاطہ قرآن پاک کی اس آیت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری صلاۃ اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ ترک کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی ہستی کے لیے سب کچھ اختیار کرنا، یعنی اللہ کے پسندیدہ اعمال پر عمل کرنا اور ناپسندیدہ اعمال چھوڑ دینا ہے۔ اصلی روزہ وہ ہے جس میں انسان کی زبان، کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں اور سوچ کا بھی روزہ ہو۔ روزے سے تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اکتاہٹ اور ناگواری کا تعلق روزے سے نہیں ہے۔ سید سرفراز شاہ صاحب اپنی کتاب فقیر رنگ میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہر مذہب میں عبادت کی تکمیل روزے سے ہی ہوتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، اللہ نے روزے کو واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے اپنی مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے۔ رمضان المبارک میں کم کھانے، کم سونے، کم بولنے سے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہنے سے جسم کی کثافت کم سے کم ہو جاتی ہے اور اندر کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں روزے کو عادی طریقت کہا جاتا ہے کیونکہ روزے سے باطنی اور روحانی بالیدگی آتی ہے اور انسان اپنے رب کے احکامات کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتہ از گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس کا کہا ہوا اللہ کے کہے کا حکم رکھتا ہے اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ روزہ جسمانی امراض کا مکمل علاج ہے اور روحانی قدروں میں اضافے کا مؤثر عمل ہے۔ برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن روزہ اس بندے کی پرزور سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزے کو خوش آمدید کہا اور حقیقی روزہ رکھا۔ 20 روزے رکھنے کے بعد انسان کے اندر غیب کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں۔ بندے کے اندر لطیف روشنیوں کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور روشنیوں کے تیز بہاؤ سے روزے دار کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ رات کے جاگنے کی وجہ سے اس پر شب قدر کا انکشاف ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے،
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک یہ مہینہ تم پر آ رہا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ حضرت شیخ عبد الحسن عراقی اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ جب سے جوان ہوا ہوں لیلۃ القدر دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اگر پہلا روزہ سوموار کو ہو تو لیلۃ القدر 21ویں شب کو ہوتی ہے، پہلا روزہ منگل یا جمعۃ المبارک کو ہو تو لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو لیلۃ القدر 25ویں شب کو ہوتی ہے، پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو لیلۃ القدر 23ویں شب کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ اتوار یا بدھ کو ہو تو لیلۃ القدر 29ویں شب کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے ادب و احترام سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔